میڈچل ملکاجگری ضلع کے پوچارم IT کوریڈور پولیس حدود میں ایک پیٹرول پمپ پر ماروتی وین میں آگ لگی۔ حادثے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ ذرائع نے بتایا کہ میڈچل ملکاجگری ضلع کے پوچارم IT کوریڈور پولیس حدود کے انوجی گوڑا میں بھارت پیٹرول پمپ پر ایک ماروتی وین میں آگ لگ گئی۔ بتایا جاتا ہے کہ ماروتی وین حیدرآباد سے ورنگل جا رہی تھی کہ پیٹرول پمپ پر اس میں آگ بھڑک اٹھی۔ عملے نے فوراً حرکت میں آتے ہوئے آگ پر قابو پا لیا۔ حادثے میں گاڑی مکمل طور پر شعلہ پوش ہو گئی۔ اس واقعے میں کوئی جانی یا مالی نقصان نہیں ہوا۔ لوگوں نے راحت کی سانس لی۔ اطلاع ملنے پر پوچارم IT کوریڈور پولیس بھی موقع پر پہنچی اور اس نے مقدمہ درج کر تحقیقات کا آغاز کیا۔ BRS کے کارگزار صدر KTR نے کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی KCR کی پریس کانفرنس سے خوفزدہ ہے اور اگر KCR اسمبلی آئے تو ریونت ریڈی کی حالت بگڑ جائے گی۔ حیدرآباد کے شیرلنگم پلی حلقے کے الوین ڈویژن کے کانگریس رہنما D انل BRS میں شامل ہو گئے۔ تلنگانہ بھون میں منعقد تقریب میں KTR نے گلابی کھنڈوا پہنا کر ان کا پارٹی میں استقبال کیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے KTR نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کو آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ ریونت ریڈی KCR کی پریس کانفرنس سے خوفزدہ ہے اور اگر KCR اسمبلی آتے ہیں تو ریونت ریڈی کی حالت خراب ہو جائے گی۔ KTR نے کہا کہ وہ انل ریڈی کا BRS میں خیر مقدم کرتے ہیں اور ان ہزاروں لوگوں کا بھی خیر مقدم کرتے ہیں جو کہ MLAs کی دھمکیوں کی پرواہ کیے بغیر BRS میں شامل ہو گئے ہیں۔ ساؤتھ زون DCP کرن کھرے کی نگرانی میں کاماٹی پورہ اور چار مینار پولیس اسٹیشن حدود میں آپریشن کوچ انجام دیا گیا۔ حیدرآباد میں امن و امان کو برقرار رکھنے اور جرائم کی روک تھام کے مقصد سے DCP ساؤتھ زون کرن کھرے کی موجودگی میں آپریشن کوچ انجام دیا گیا۔ خصوصی کارروائی کاماٹی پورہ پولیس اسٹیشن اور چار مینار پولیس اسٹیشن حدود میں انجام دی گئی۔ اس دوران پولیس نے مشتبہ افراد کی تلاشی لی، گاڑیوں کی بھی تلاشی لی گئی اور حساس مقامات پر کڑی نگرانی رکھی گئی۔ پولیس نے بتایا کہ اس مہم کا مقصد عوام میں تحفظ کا احساس پیدا کرنا ہے اور غیر سماجی عناصر کے خلاف سخت کارروائی کرنا ہے۔ اس دوران شراب کی بوتلیں بھی برآمد ہوئی ہیں، جس کے بعد عوامی مقامات پر شراب نوشی کی خلاف ورزیوں کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس نے واضح کیا ہے کہ عوامی مقامات پر شراب نوشی نہیں کرنی چاہیے اور عوامی مقامات پر شراب پینے والوں کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ DCP کرن کھرے نے انتظامات کا جائزہ لیا ہے اور پولیس اہلکاروں کو چوکس رہنے کی ہدایت دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کے تعاون سے ہی امن و امان کو مستحکم کیا جا سکتا ہے۔ ریاست آندھرا پردیش کے نندیال ضلع میں ایک پرائیویٹ ٹریولز بس اور SUV کے درمیان تصادم ہوا۔ 4 افراد ہلاک اور 2 دیگر شدید زخمی ہوئے۔ ذرائع نے بتایا کہ نندیال ضلع کے الگڈا منڈل کے نلا گٹلا میں آج صبح ایک پرائیویٹ ٹریولز کی بس اور SUV کے درمیان تصادم میں 4 افراد کی موت ہوئی ہے جبکہ 2 دیگر شدید زخمی ہو گئے ہیں۔ SUV تروپتی سے حیدرآباد کی سمت جا رہی تھی کہ ڈرائیور نے اسٹیئرنگ پر قابو کھو دیا اور ڈیوائیڈر کو ٹکرانے کے بعد کار مخالف سمت میں آنے والی بس سے ٹکرا گئی۔ بس حیدرآباد سے پوڈیچیری جا رہی تھی۔ زخمیوں کو فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ حیدرآباد کے کئی علاقوں میں ہفتے سے 36 گھنٹوں تک آبی سربراہی مسدود رہے گی۔ محکمہ آب رسانی نے عوام کو پانی ذخیرہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ حیدرآباد میں رہنے والے شہریوں کو 27 اور 28 دسمبر کو پانی کی فراہمی میں شدید خلل کا سامنا رہے گا۔ میٹرو واٹر بورڈ نے ضروری مرمتی اور دیکھ بھال کے کاموں کے بعد شہر کے مختلف علاقوں میں تقریباً 36 گھنٹوں تک پانی کی سپلائی بند کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پانی کی فراہمی 27 دسمبر کی صبح 6 بجے بند کی جائے گی اور 28 دسمبر کی شام 6 بجے تک معطل رہے گی۔ عوام کو مشورہ دیا گیا ہے کہ وہ پانی ذخیرہ کر لیں اور پانی احتیاط سے خرچ کریں تاکہ انہیں اس دوران کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
آبی سربراہی مسدود ہونے سے جن علاقوں میں خاص طور پر اثر پڑے گا ان علاقوں میں میرالم، کشن باغ، مغل پورہ، فلک نما، بہادر پورہ، جہان نما، محبوب مینشن، سنتوش نگر، ونے نگر، سید آباد، چنچل گوڑہ، آسمان گڑھ اور یاقوت پورہ شامل ہیں۔ وسطی اور مشرقی حیدرآباد کے بعض علاقوں جیسے بگل کنٹا، نارائن گوڑہ اور دلسکھ نگر میں بھی آبی سربراہی متاثر رہے گی۔ گو رکشکوں نے 70 سے زائد گایوں کو لے جانے والی ایک لاری کو روک کر پولیس تھانے منتقل کیا۔ پشپا فلم کے انداز میں گایوں کی اسمگلنگ کی جا رہی تھی، لیکن گو رکشکوں نے اس کوشش کو ناکام بنا دیا اور عبداللہ پور میٹ میں 70 سے زائد گایوں کو لے جانے والی ایک لاری کو روک کر پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے بتایا کہ ملزمان نے لاری کو کھجور کے پتوں سے ڈھکا تھا اور گایوں کو چھپایا گیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ لاری میں ایک طرف ہریانہ اور دوسری طرف تلنگانہ کی رجسٹریشن نمبر پلیٹس بھی تھی۔ کارکنان نے فوری طور پر لاری کو تھانے منتقل کرتے ہوئے ملزمان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا ہے۔ حیدرآباد میں کرسمس کی تعطیل کے موقع پر تقریباً 23,440 افراد نے نہرو زولوجیکل پارک کی سیر کی۔ عام تعطیلات میں اس بار عوام نے نہرو زولوجیکل پارک کی سیر کرنے میں دلچسپی ظاہر کی اور کرسمس کی تعطیل کے موقع پر تقریباً 23,440 افراد نے نہرو زولوجیکل پارک کا مشاہدہ کیا۔ آپ کو بتا دیں کہ زو پارک میں مختلف ممالک سے لائے گئے جنگلی جانوروں کی 199 اقسام موجود ہیں۔ چڑیا گھر کی انتظامیہ نے عوام کی اتنی بڑی تعداد کو دیکھتے ہوئے اضافی بکنگ کاؤنٹرز کھولے تھے اور اضافی سیکیورٹی کو بھی تعینات کیا گیا تھا۔ حیدرآباد میں 4 روزہ طویل تعطیلات کے بعد سینکڑوں افراد تعطیلات منانے کے لیے اپنے آبائی شہروں کو روانہ ہو رہے ہیں۔ عبداللہ پور میٹ کے قریب حیدرآباد وجے واڑہ قومی شاہراہ پر شدید ٹریفک جام دیکھا گیا۔ چھٹی کے طویل وقفے کے دوران لوگوں کی ایک بڑی تعداد اپنے آبائی شہروں کو روانہ ہو رہی ہے۔ حیدرآباد وجے واڑہ قومی شاہراہ پر شدید ٹریفک جام دیکھا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ آؤٹر رنگ روڈ کے چوراہے سے وجے واڑہ کی سڑک پر گاڑیوں کی نقل و حرکت سست دیکھی گئی۔ کئی کلومیٹر تک کاریں، بسیں اور ٹرک لمبی لمبی قطاروں میں رکے دیکھے گئے۔ مسافرین نے بتایا کہ وہ 1 گھنٹے سے زائد وقت سے ٹریفک جام میں پھنسے ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ سڑک کے توسیعی کاموں کے دوران سڑک تنگ ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ٹریفک جام ہو رہا ہے۔ راجندر نگر پولیس نے چلتی کار سے راکٹ فائر کریکر چلانے والے 3 نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ذرائع نے بتایا کہ راجندر نگر ٹریفک پولیس نے ایک بڑی کارروائی انجام دیتے ہوئے PVNR ایکسپریس وے پر خطرناک طریقے سے کار چلانے اور چلتی کار سے راکٹ فائر کریکر جلانے کے الزام میں 3 نوجوانوں کو پکڑا ہے۔ پولیس نے بتایا کہ کار نمبر TG11A9177 آرام گھر سے انور پیٹ کی سمت جا رہی تھی اور اس دوران کار میں سوار نوجوان گاڑی چلاتے ہوئے راکٹ کریکر چلا رہے تھے۔ اس دوران گاڑی چلانے والوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا اور کسی بڑے حادثے کا بھی خدشہ تھا۔ کار کو انتہائی لاپرواہی اور خطرناک انداز میں چلایا گیا۔ سوشل میڈیا پر ویڈیوز بھی وائرل ہوئے۔ راجندر نگر ٹریفک پولیس اسٹیشن کے SHO CH راجو نے فوراً کارروائی کرتے ہوئے گاڑی مالکان کے خلاف کارروائی کی۔ 3 نوجوانوں کو گرفتار کر راجندر نگر پولیس اسٹیشن لا اینڈ آرڈر کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے انتباہ دیا ہے کہ ہائی ویز اور ایکسپریس وے پر اس طرح کی لاپرواہیاں، آتش بازی یا پھر جان لیوا حرکتیں کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کی جائے گی اور ایسا کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ سائبرآباد پولیس حدود میں اس سال یعنی 2025 میں 2,39,37,000 روپے کے چالان کیے گئے۔ محکمہ پولیس نے اطلاع دی ہے کہ سال 2025 میں سائبرآباد پولیس کمشنریٹ میں تقریباً 36 لاکھ گاڑیوں پر 2,39,37,000 روپے کے چالان کیے گئے۔ پچھلے سال یہ تعداد
111.81 करोड़ रुपये थी, लेकिन इस साल चालान की तादाद दुगनी से भी ज्यादा है। ज्यादा तर चालान गलत रास्ते पर गाड़ी चलाने पर किए गए हैं। ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जियों को रोकने के लिए महकमे पुलिस की जानिब से तमाम तर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बताया जाता है कि ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए पुलिस एहलकार मौजूद नहीं है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक पर काबू पाने के लिए प्राइवेट मार्शल्स तैनात किए जा रहे हैं। नल्लाकुंटा पुलिस ने अपनी बीवी का वहशियाना कत्ल करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। ज़राए ने बताया कि नल्लाकुंटा पुलिस स्टेशन हदूद में वेंकटेश नामी एक शख्स ने 23 दिसंबर की रात देर गए अपनी बीवी पर उस वक्त पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी थी जब वो सो रही थी। खातून 90% झुलस गई थी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। नल्लाकुंटा पुलिस ने अंदरून 24 घंटे मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की जांच से ये पता चला है कि वेंकटेश अपनी बीवी के किरदार पर शक किया करता था और उसने पहले से ही कत्ल का मंसूबा बनाया। तयशुदा मंसूबे के तहत पेट्रोल पंप से पेट्रोल खरीदा। हैदराबाद ई जोन के एडिशनल डीसीपी नरसैया ने मीडिया को बताया कि मुलजिम को अमीनपुर से गिरफ्तार किया गया है। सूर्यापेट जिले के हुजूर नगर का रहने वाला वेंकटेश अक्सर अपनी बीवी से झगड़ा किया करता था और उस पर शक किया करता था। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी और पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी समेत कई सीनियर कायदीन ने साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बरसी पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। हिंदुस्तान के साबिक वजीर आजम डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बरसी के मौके पर कांग्रेस के सरकर्दा कायदीन ने उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। उन कायदीन में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, साबिक सदर राहुल गांधी, पार्टी की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वो दीगर शामिल हैं। कांग्रेस कायदीन ने इस मौके पर कहा कि मुल्क की इक़्तिसादी तरक्की को वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो सिमत दी वो हिंदुस्तान की खुशहाली की बुनियाद बन गई। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अकीदत पेश किया और लिखा कि साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह की पहली बरसी पर हम हिंदुस्तान की कौमी तामीर में उनके बेपनाह ताउन को अकीदत के साथ याद करते हैं। राहुल गांधी ने भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की बरसी के मौके पर आजिज़ाना खिराज अकीदत पेश किया। मिताली अग्रवाल उर्फ काव्या को मिस इंडिया 2025 आलमी सफीर और मिस इंडिया कॉन्टिनेंटल का ताज पहनाया गया। राजस्थान के जयपुर के जयबाग पैलेस में मुनक्किद मिस इंडिया मुकाबले में मिताली अग्रवाल, जो कि काव्या के नाम से जानी जाती हैं, को मिस इंडिया 2025 आलमी सफीर और मिस इंडिया कॉन्टिनेंटल 2025 का ताज पहनाया गया। हरदा मध्य प्रदेश से ताल्लुक़ रखने वाली मिताली अब हैदराबाद में मुक़ीम है। वो एक इंजीनियर थी, फिर वो कम्युनिकेशन लीडर बनी, अब वो इकोमिट्स की बानी है। इनफरादी समाजी जिम्मेदारी को पायदारी, गवर्नेंस, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी की शमूलियत और ख़वातीन पर मबनी वक़ार के हल के मकसद के लिए वो काम कर रही हैं। उन्होंने कई एजाज़ात भी जीते हैं। अपने काम के ज़रिए उन्होंने न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि आलमी सतह पर भी पहचान हासिल की है। उन्हें दिए गए अवार्ड्स में स्त्री शक्ति 2025 ग्लोबल कम्युनिकेशन कॉन्क्लेव में मुतादिद चाणक्य अवार्ड्स वगैरह शामिल हैं। मिताली ने अपने अफराद ख़ानदान और उनके मद्दाहों का शुक्रिया अदा किया है। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जोन्स की तादाद में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 12 जोनल कमिश्नर्स की तकर्री की गई। जुमा को 12 जोनल कमिश्नर्स ने अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में मौजूदा 6 जोन्स को बढ़ाकर 12 करने का हतमी नोटिफिकेशन जारी करने के बाद 12 जोन्स के लिए जोनल कमिश्नर्स का भी तकर्रुर किया और अहकामात जारी किए। जुमा को मुताल्लिक़ा अफसरान ने जोनल कमिश्नर के तौर पर अपनी जिम्मेदारी संभाल ली। जीएचएमसी कमिश्नर की मौजूदगी में अनुराग जयंती ने राजेंद्र नगर जोनल कमिश्नर
اور جی مکندا ریڈی نے گولکنڈہ زونل کمشنر کی حیثیت سے چارج سنبھالا۔ اپوروا چوہان نے کوکٹ پلی زونل کمشنر، کے چندرکلا نے شمشاباد زونل کمشنر، رادھیکا گپتا نے اپل زونل کمشنر، روی کرن نے سکندرآباد زونل کمشنر، جبکہ پرینکا الا نے خیرآباد زونل کمشنر، سنچیت گنگوار نے ملکاج گری زونل کمشنر، بورکاڈ ہیمنت کمار سہادیو، سردیپ کمار راجدھان سنگھ نے کوکٹ پلی زونل کمشنر کا عہدہ سنبھالا ہے۔ جی ایچ ایم سی کمشنر آر بی کنن نے تمام زونل کمشنرز کو مبارکباد پیش کی ہے۔ سعودی عرب میں مسجد حرم کی بلند منزل سے کودنے والے شخص کو اسپیشل فورسز نے بچا لیا، ایک سیکیورٹی اہلکار بھی زخمی ہوا۔ مسجد حرم کی اسپیشل فورس نے بتایا کہ مسجد کی بلند منزل سے ایک شخص نے کودنے کی کوشش کی، اسے فوراً بچا لیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ چھلانگ والے شخص کو زمین پر گرنے سے بچانے کی کوشش کے دوران ایک اہلکار بھی زخمی ہو گیا۔ وزارت داخلہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ کودنے والے شخص اور افسر دونوں کو فوری طور پر طبی علاج کے لیے مقامی اسپتال منتقل کیا گیا ہے۔ حکام نے تصدیق کی ہے کہ اس واقعے کے حوالے سے سرکاری تحقیقات اور قانونی طریقہ کار کو فی الحال حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ کریم نگر میں 72ویں ریاستی سطح کے کبڈی مقابلوں کے دوران 33 اضلاع کے مرد اور خواتین کھلاڑی ہاکی گراؤنڈ اور امبیڈکر اسٹیڈیم میں اکٹھے ہوئے اور کھلاڑیوں نے اپنی طاقت اور مہارت کا مظاہرہ کیا۔ کریم نگر میں 72ویں ریاستی سطح کے سینئر مرد اور خواتین کے کبڈی چیمپئن شپ میں 33 اضلاع کے کھلاڑیوں نے اپنی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ تمام کھلاڑی ہاکی گراؤنڈ اور امبیڈکر اسٹیڈیم میں اکٹھے ہوئے۔ اس وقت کھلاڑیوں کی طاقت اور مہارت دیکھی گئی۔ ہاکی گراؤنڈ اور امبیڈکر اسٹیڈیم میں کھلاڑیوں کے جوش و خروش کو دیکھ کر یہ محسوس ہوا کہ کبڈی کو تقویت مل رہی ہے، کبڈی نوجوانوں کو متحد کر رہی ہے۔ کافی لمبے عرصے تک تلنگانہ میں کھیلوں کو نظر انداز کیا گیا، لیکن اب وقت بدل رہا ہے۔ تلنگانہ حکومت کھیلوں کے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر نو کے لیے بھرپور تعاون کر رہی ہے۔ کریم نگر میں حکومت نے ایک کبڈی گراؤنڈ کے لیے 40 لاکھ روپے بھی مختص کیے ہیں۔ جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل نیشنل ایوارڈ ونر ڈاکٹر میر جواد زار خان، جرمن ٹرینڈ سینئر آرتھوپیڈک سرجن اینڈ ڈائریکٹر، ماہر ڈاکٹرز ڈاکٹر واصف اعظم اور ڈاکٹر بھاروی چندوری، سینئر کارڈیولوجسٹ اور دیگر ڈاکٹرز نمایاں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ روبوٹک سرجری، ایڈوانس کیتھ لیب، MRI، آپریشن تھیٹر، ICU، 2D الٹرا ساؤنڈ جیسی سہولیات سے آراستہ کارپوریٹ لیول ہاسپٹل، واجبی فیس میں ہر مرض سے شفا یابی کے لیے جرمنٹن سپر اسپیشلٹی ہاسپٹل، عطاپور۔